یہاں میں توجہ آپ لوگوں کی چاہوں گا، یہ مسجد کے نمازی نہیں تھے یا مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے راستہ بدل رہا ہے کہ جب نماز کے وقت جائیں گے تو نظریں کیسے ملائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں شراب خانے میں گزرتی ہیں۔ بھائی جان، اہل علم کی قدر تو وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ میرا لہجہ تلخ ہونے لگا ہے لیکن قبول کیجئے گا، وہ اقبال کہتا ہے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے دریا کی کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا، سچ آکھی تے پامبڑ مچ دے رہے۔ یار بایزید کو دیکھ کے تو طوائفہ کے ڈیرے پر جانے والے بھی راستہ بدلتے ہیں۔ آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں، یہ بھی دیہات ہے اور میرا تعلق بھی دیہات سے۔ ہمارے دیہاتوں میں تقریباً ایک اشرہ پہلے ہم پیچھے چلے جائیں نا، تو جب ہماری مسجد میں ڈیوٹی لگتی تھی تو کچھ ذمہ داریاں بتائی جاتی تھی۔ آپ نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، 2 وقت ناظرہ پڑھانا ہے، اور اس میں ترجمے کی کلاس بھی بعض کہہ لیتے تھے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے سنتیں جو ہے نا وہ آ کے مصلی پہ ادا کرنی ہے، بقیہ نماز حجرے میں جا کے نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا نا، ساری نماز پڑھ کے دعا کر کے پھر آپ نے جانا ہے۔ اس طرح اثرات بڑے اچھے ہوں گے۔ چلو خیر، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اور ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً نہیں نکلنا، بلکہ آخری بندے کا انتظار کرنا ہے، جب وہ جائے صفیں اٹھانی ہیں، پنکھے بند کرنے ہیں، باہر تالا بھی آپ نے لگانا ہے۔ یہ ساری ڈیوٹیاں ہم بخوشی الحمدللہ مسجد میں آج بھی ادا کرتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہماری یہ ہوتی تھی کہ جمعہ رات کو نماز عصر تا نماز مغرب آپ نے مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے، اور ہم اکٹھا کرتے تھے، فرض سمجھ کے کرتے تھے، اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم کتنی دعائیں دیتے تھے؟ اللہ کے گھر میں دیتے 5-10 روپے تھے، اور وہ 10 سال پہلے جس طرح 5-10 دیتے آج بھی 5-10 دیتے ہیں، یعنی کہ دینے اللہ کی راہ میں دینے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی روٹین سے آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی 5-10 ہی دیتے ہیں۔ اور اچھا، کچھ لوگ، نمازی نہیں میں کہوں گا، کچھ بدخصلت لوگ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے اور باقاعدہ کرتاس قلم لے کے بیٹھ جاتے اور لکھتے کہ کس نے کتنے دیے، کس نے کتنے دیے، اور بعد میں بہانے سے پوچھے آوا جی کتنے پیسے ہوئے نے؟ 250-300 ہوا ہے بھائی، 400 ہوا ہے۔ یار جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ آپ کے 400 روپے کھا جائے گا، آپ خود اکٹھے کر لو یار، اسے شوق بھی نہیں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ادا کر رہے، اور ہم اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کرتے۔ واصف علی واصف کہتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ بھائی جان پہلے تحقیق کرو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو۔ بھائی جس کو مصلی دو نا اس کو عزت بھی دو۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے جو منہ میں آتا ہے ہم اسی وقت امام مسجد کو فارغ کر دیتے۔ خیار امتی العلماء، میرے نبی فرماتے میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بچے کی، وہ آخری سال میں پڑھ رہا تھا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی۔ جب امام لینے آتے تو رویے کچھ اور ہوتے ہیں نا، تو 1 مہینے بعد اس بچے کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیوں چھٹی کروائی انہوں نے؟ وہ کہتے میں نے صرف ظہر کی نماز کا وقت بدلا ہے۔ اور میں نے کہا بیٹے آپ نے اکیلے ہی بدل دیا، سوئیوں کو گما دیا تھا یا کچھ نمازی بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کہتے 2 صفیں تھی اور میں نے 1:30 سے 1:45 کیا ہے ٹائم۔ اتنی رونت، اتنا تکبر کہ آپ نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی، آپ نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ یار وہ امام مسجد ہے، اسے مصلی پہ آپ لوگوں نے کھڑا کیا ہے، وہ عالم دین ہے یار۔ اگر اس نے نماز کا ٹائم بدلا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس بات کی وجہ سے اس کو فارغ کر دیا گیا، تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ بھائی جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو۔ بایزید بستامی کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے مسجد کے نمازی نہیں تھے، طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے، لیکن راستہ بدل لیتے ہیں کیونکہ حیا مانے تھا۔